وفا پیشہ غلاموں نے دین حق کی سربلندی کی خاطر اللہ کے حکم پر اپنے وطن عزیز کو تج کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اسی ربیع الاول کے مہینے۔ یہ تینوں باتیں پڑھی۔ تاریخوں میں کچھ اختلاف ہے۔ سب سے کمزور بات یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ بات بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہاں جہانگیر صاحب ماشاءاللہ بہت قابل آدمی اور علماء کرام کی تشریف فرما ہے میرے یہ چھوٹے بھائی، ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں کچی باتیں کہنے کا قائل نہیں، جو کچھ کہتا ہوں ثبوت کے ساتھ کہوں گا، سیرت کے نام پر خرافات کا انبار نہیں ہوگا۔ 12 ربیع الاول کو ایک قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن علماء کرام نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق 12 ربیع الاول کی تاریخ پھر بیٹھتی ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے، اس لیے کہ دو باتیں بالکل پکی ہیں۔ ایک یہ کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، دوسرے یہ کہ دوشنبے کا دن۔ اردو زبان میں سب سے ذخیر اور سب سے معتبر اور ہر حلقے کے لیے مقبول سیرت کے اوپر کتاب علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی کی ان کے شاگرد مرتب کی ہوئی کتاب سیرت النبی۔ علامہ شبلی نعمانی نے اس تاریخ ولادت کے سلسلے میں اس اپنی سیرت النبی میں بحث کی، وہ پوری تفصیل لکھی ہے۔ عام الفیل تھا، اس عام الفیل کی تاریخ لکھی، اس کی پوری سن، پھر تقویم ملائی، عیسوی اور ہجری تقویم کا تقابل کیا، پھر اس کے بعد دوشنبے کا دن تلاش کیا تو ان کا دوشنبے کا دن تو ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو پڑتا ہی نہیں، وہ تو 9 تاریخ 12 کو دوشنبے کا دن تھا ہی، پوری انہیں تقویم تفصیل لکھی۔ اس لیے انہوں نے تحقیق کے بعد یہ لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول صحیح تاریخ کی ولادت ہے۔ میں اس میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، میں نے ایک بات بتا دی، ایک بات ذہن میں آپ کے ڈال دی، آپ بھی مطالعہ کیجئے۔ آپ میں سے ماشاءاللہ ایک صلاحیت لوگ ہیں اور تحقیقی کام کو آپ آگے بڑھائیے۔ مولانا شبلی نعمانی کوئی حرف آخر نہیں، وہ کوئی پیغمبر نہیں، وہ بھی ہماری آپ کی طرح ایک انسان تھے، ہم سے اچھے تھے، ہم سے زیادہ قابل تھے، مگر دروازہ بند نہیں تحقیق کریں۔ آپ تحقیق کر کے اگر آپ بتائیں گے کہ یہ نہیں، یہ تاریخ تو ویسے 8 ربیع الاول بھی بتائی جاتی ہے، اور بھائی آپ لکھنؤ میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے 17 بھی بتائی جاتی ہے، 17 والے بھی ہے، تو 17 ہو یا 12 ہو یا 8 ہو یا 9 ہو، بہرحال مہینہ ربیع الاول تک۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں۔ ایک اختلاف ہے، وہ ہلکا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، باقی سارے محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ وفات کی تاریخ 12 تھی۔ اسی لیے ہمارے عرف میں خاص طور سے گھروں میں عورتوں کی دکانوں پر اس کا اصلی نام اس مہینے کے بجائے 12 وفات کا مہینہ، 12 وفات کا مہینہ کہتے ہیں نا۔ 12 وفات کا کیا مطلب؟ 12 تاریخ وفات نبی، 12 وفات، 2 اتنی وقتی ہے یہ 12 وفات۔ تیسری چیز، ربیع الاول کے مہینے میں اسلام اور
پیغمبر اسلام اور ان کے مشن کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ظلم اور ستم کی انتہا کر دی گئی۔ ایک بات اس موقع پر اور بتاؤں، اس دنیا میں سب سے پہلا جشن ولادت رسول کے سب سے بڑے دشمن نے منایا تھا۔ سنیے گا توجہ سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سب سے نرالے تھے۔ کیوں نہ ہوتے تھے؟ ان کے نطفے سے دونوں عالم کا سردار آنے والا، پیشانی پر ایک نور چمکتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ اندھیرے میں بھی جب کھڑے ہوتے تھے تو ان کو کسی چارج کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کی پیشانی کا نور خود ہی روشن کرتے تھے، کوئی بھی ایسا نور پیشانی۔ اور حضرت عبد المطلب کی اولاد میں جتنے بھی بیٹے تھے ان کے بیٹیاں سب سے زیادہ قائد اور عبد المطلب کے پورے خاندان کے سب سے زیادہ چکیتے، سب سے شریف انسان۔ وہ اپنے تجارتی سفر کے سلسلے میں شام گئے ہوئے تھے اور اللہ کا کرنا کہ وہی ان کی وفات ہو گئی۔ ادھر ان کی بیوی، ان کی اہلیہ حضرت آمنہ حاملہ تھی۔ اب ایک صدمہ تھا، عبد المطلب کو بھی، باپ کو بھی اور سارے بھائیوں کو، پورے خاندان پر غم آ گیا۔ اتنا قیمتی جوہر، اتنا قیمتی نگینہ، اب ساری امیدیں آمنہ کے حمل سے وابستہ ہو گئی، ساری ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ گئے، اللہ سے لو لگا لی سب نے کہ یہ آمنہ کے حمل میں بیٹا اگر ہو جائے تو کیا رہے، عبد المطلب کا چراغ جلتا رہے، بس یہی ایک سہارا۔ اگر بیٹا نہ ہوا، بیٹی ہوئی تو بیٹی تو پرایا گھر، دوسرے کے گھر کی رونق ہے، دوسرے کا سلسلہ نسب کرے گا۔ اگر بیٹا ہو جائے تو عبد المطلب کا نام چلتا رہے گا، عبداللہ کا نام چلتا رہے گا۔ اللہ اللہ کر کے ولادت باسعادت کا جب وقت آیا تو گھر کے جتنے بھی افراد تھے، چچا، پھوپھیاں اور جو لوگ تھے، سب اکٹھا ہو گئے اور سب کو اندر بے قراری ہے، اندر کمرے میں، حجرے میں، جو بھی جگہ وہاں